أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتاب المجيد وفرقان الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. بارے دیگر باباز بلند سلامات. ارباب اعزاز، قرآن مجید کی جس آیہ مجیدہ کو موضوع قرار دیا، اس آیہ مجیدہ کی روشنی میں ہمارے عشرے کا موضوع تھا رسول کے قرابت داروں کی شان اور پیغام۔ سید رسول نے اپنی زندگی کے مختلف اوقات میں، مختلف حصوں میں، مختلف مقامات پر قرابت داروں کا تعارف کروایا۔ تعارف کیوں کرایا؟ حکمت کیا تھی؟ کیونکہ سید الرسل اس نظام ہدایت میں اپنے بعد کے سلسلہ امامت کا تعارف کرا دینا چاہتے تھے، چونکہ سلسلہ امامت میں پہلی کڑی علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اس لیے جو آج ہم پہ دنیا کہتی ہے آپ زیادہ فضائل، زیادہ ذکر امام علی کا کیوں کرتے ہیں، باقیوں کا کیوں نہیں کرتے؟ باقی بھی صاحب فضیلت ہے، ان کا انکار نہیں ہے۔ اس بات الشیء لا ینفی عن ما عدا، ایک چیز کے حق کو ثابت کرنے سے یہ لازم نہیں آتا کہ ہم دوسری چیز کی نفی کر رہے ہیں۔ جب ہم رسول اللہ کی عظمت اور شان کو ثابت کر رہے ہیں، یہ لازم نہیں آئے گا کہ ہم اللہ کی عظمت اور شان کے قائل نہیں۔ مقام ابھی شان مصطفیٰ ہے۔ جب ہم اللہ کی توحید کو بیان کرتے ہیں، شان مصطفیٰ اور مولا علی کی عظمت کو بیان نہیں کرتے، وہاں مقصد یہ نہیں ہے کہ مولا علی کی محبت کے منکر ہے یا نبی کی شان کے منکر ہیں۔ تو جو تقاضا ہوتا ہے اس کے مطابق گفتگو ہوتی ہے۔ اب نبی نے علی کے فضائل اس قدر زیادہ بیان کیے، چونکہ اس میں بھی حکمت یہ تھی کہ میرے بعد سلسلہ امامت کا جو آغاز ہونا ہے وہ علی ابن ابی طالب سے، تو لہٰذا پہلے ہی مرحلے کو اتنا واضح کر دیا جائے تاکہ بعد کا سلسلہ ہدایت آسانی سے طے کیا جا سکے۔ صلوات پڑھ دیں محمد اور سید الرسل نے ایک مقام پہ نہیں، متعدد مقامات پر، اور مسجد نبوی میں تو رسول اللہ نے منبر پر، اصحاب میں، نماز کے بعد، کبھی نماز سے پہلے، گویا مسجد نبوی میں اصحاب یہ کہتے تھے رسول کو جب بھی دیکھو علی کا ذکر کرتے نظر آتے ہیں، جب بھی دیکھو علی کی عظمت کا پہلو آ رہا ہے۔ کبھی نبی کہتے ہیں جبرائیل نے آ کر مجھے علی کے بارے میں یہ خبر دی، کبھی علی کو مہمان بنا دیا، کبھی علی کی شان میں آیت نازل ہو گئی۔ اللہ نے بھی علی کے فضل و کمال کی ترویج کا مرکز مسجد نبوی کو بنا دیا۔ لہذا اس لیے ہمارے فقہاء اور علماء اس بات پہ تاکید کرتے ہیں جتنا ہو سکے لوگوں کے دلوں کو نور بخشے فضیلت علی اور ولایت علی سے۔ یا علی اللہم صلی علی محمد۔ آیت اللہ وحید خراسانی بڑی تاکید کرتے ہیں، جو ان کے پاس مبلغین علماء جاتے ہیں، سفارش کرتے ہیں
کہ جتنا ہو سکے امام علی کی عظمت و محبت کے پہلوؤں کو اجاگر کرو، اور اسی طرح سے نجف اشرف میں آیت اللہ محسن الحکیم کے نواسے خدا ان کے درجات بلند کرے۔ آیت اللہ سعید الحکیم، جب ہم نجف میں تھے تو علماء جب ان کی زیارت کے لیے جاتے ہیں ماہ رمضان میں، تو ایک شخص آیت اللہ سعید الحکیم کے بعد جب زیارت کے لیے گئے نصیحت حاصل کرنے، تو اس وقت ان کے ساتھ جو کھڑے ہوئے جو دوسرے افراد تھے انہوں نے کہا کہ سماحت السید یعنی آیت اللہ کے لیے دعائے صحت کیجیے، یہ مریض ہیں۔ تو اس وقت سید زادے نے عالم بعمل نائب امام کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اگر میرے لیے دعا کرنی ہے صحت کی بے شک نہ کیجیے گا، میرے خاتمہ بالخیر کی دعا کیجیے گا۔ یہ خاتمہ بالخیر یہ وہ دولت ہے، اگر صحت مند انسان ہو لیکن خاتمہ بالخیر نہ ہو تو وہ صحت بھی بیکار ہے۔ لہذا خاتمہ بالخیر یعنی خدا کی معرفت ہو، نبی کی معرفت ہو، اور نور ولایت محمد والے محمد پر موت آئے۔ تو لہذا ہمارے فقہا میں سے دیکھیں ہمارے فقیہ گزرے نوجوان نسل کے لیے، اس لیے بھی میں آج ذرا فقہا کے حوالے سے محبت علی کا جو ذکر کر رہا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے ایک غلط فکر دی جا رہی ہے علماء اور فقہا اہل بیت کی ولایت کے قائل نہیں ہیں۔ میں کہتا ہوں جتنا آل محمد کی ولایت کے قائل یہ فقہا ہے، دنیا میں کوئی مائی کا لال مجھے دکھائے۔ ہم اور آپ کہاں ہیں؟ فقہا اپنی زندگیاں وقت کر کے بیٹھے حوزات علمیہ میں، اور وہ کیا پیش کر رہے ہیں؟ کالا امام صادق، کالا امام باقر، اہل بیت کی تعلیمات احکام اخذ کر کے آل محمد کے چاہنے والوں تک پہنچا رہے ہیں۔ یہ ان کی ولایت کا خیال ہے، تب ہی تو اپنی قوم کو بے سہارا نہیں چھوڑا۔ وہ آپ دنیا کے جس کونے میں بھی بیٹھے ہوں، یہ آپ کے دین کی حفاظت کے لیے فقہا دین کی خدمت انجام دے رہے۔ ہمارے فقہا میں سے ایک فقیر گزرے ہیں مقدس اردبیلی، بہت عظیم شخصیت گزرے۔ یہ اس قدر عظیم تھے جن کا آپ کو ہم نے پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ وقت کے امام سے بھی ملاقات ہوئی اور امام علی علیہ السلام سے بھی اپنے مسائل کا حل لیتے رہے، جن کا ذکر پہلے ہو چکا۔ یہ آیت اللہ مقدس اردبیلی اتنے با کردار تھے، اللہ نے اس قدر صاحب کرامت بنایا۔ جب حرم امیر المومنین میں پرانا زمانہ ہے، ایک کنواں ہوتا تھا، وضو کے لیے جب نماز شب کا وقت ہے وضو کے لیے ڈول ڈالا، اس کنویں میں جب نکالا تو وہ جواہرات سے پر ہے، جس کی چمک سے حرم امیر المومنین روشن ہو گیا۔ ڈول دیکھا جواہرات سے پر ہے، اس ڈول کو دوبارہ پھینک دیا، کنویں میں اٹھے، پھر نکالا پھر وہی جواہرات سے پر ہے، تیسری مرتبہ نکالا جواہرات سے پر ہے۔ ایک مرتبہ آنکھوں میں آنسو آ گئے، رو کے کہتے ہیں خدایا احمد آب می خواہد، احمد جواہر نمی خواہد۔ بار الہ احمد کو نماز شب پڑھنا ہے، وضو کے لیے پانی کی ضرورت ہے، ان جواہرات کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ اب جو ڈول ڈالا پانی نکلا، وضو کر کے شکر کا سجدہ انجام دیا۔ یہ اس قدر صاحب کرامت، اس قدر صاحب فضل، وقت کے امام سے ملاقات کرنے والے، جب ان کا انتقال ہوا کسی عالم نے عالم خواب میں دیکھا کہ ان کے سر پہ خوبصورت تاج رکھا ہے،
شاہی لباس پہنایا ہوا ہے اور بہترین محل میں یہ زندگی گزار رہے ہیں۔ جب پوچھنے والے نے پوچھا آپ کو کس عمل نے زیادہ فائدہ دیا ہے؟ اپنے زمانے کے فقیہ ہیں، نائب امام ہیں، فقاہت پوری زندگی خدمت مذہب آل محمد میں وقف کر دی۔ کیا جواب دیا؟ انگلی سے اشارہ کر کے علی ابن ابی طالب کی قبر کی طرف کہا، جو مجھے قبر میں جس نور نے فائدہ دیا ہے وہ محبت علی ابن ابی طالب ہے۔ صلوات پڑھے محمد۔ اللہ اکبر۔ یا رسول اللہ۔ یا علی۔ اللہم صلی علی محمد۔ تو یہ غلط فکر دی جانی۔ ہمارے فقہا خود اپنی زندگی میں یا ان کی وفات کے بعد فقہا کے واقعات پڑھیں، کس قدر محبت آل محمد کی ترویج اور محبت اور ولایت آل محمد پر زور دیتے ہیں۔ ہمارے مذہب کی، ہمارے اسلام کی بنیاد بھی محبت اہل بیت پر ہے۔ تو لہذا سید الرسل نے بار بار، اس لیے اصحاب کے مجمع میں رسول اللہ نے فرمایا، روایت کو نقل کیا ہے بی بی ام سلمہ نے، اور روایت علماء اہل سنت نے نقل کی ہے کہ سید الرسل اپنے اصحاب اور مسلمانوں کے درمیان زبان وحی سے فرماتے ہیں، من احب علیا احبنی، من احب علیا فقد احبنی ومن احبنی فقد احب اللہ۔ مسلمانوں، اگر کوئی یہ کہے کہ میں مصطفیٰ سے محبت کرتا ہوں، نبی نے بتایا میری محبت کے ثبوت کے لیے پہلے علی کا حوبدار بننا پڑے گا۔ جو علی کا حوبدار ہوگا وہ مصطفیٰ کا حوبدار ہوگا، جو مصطفیٰ کا حوبدار ہوگا وہی خدا کا حوبدار ہوگا۔ اور پھر فرمایا من ابغض علیا فقد ابغضنی۔ اے مسلمانوں سن لو، کوئی یہ نہ کہے ہم تو نبی سے بغض نہیں رکھتے، ہم تو نبی سے محبت رکھتے ہیں۔ نبی نے اپنی محبت، اپنے بغض کا معیار اگر قرار دیا ہے کسی صحابی کو نہیں، فقط علی ابن ابی طالب کو قرار دیا ہے۔ من ابغض علیا فقد ابغضنی، جس نے علی کو ناراض کیا، جس نے علی سے بغض رکھا، اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ ومن ابغضنی، جس نے مجھ سے بغض رکھا، فقد ابغض اللہ، اس نے اللہ سے بغض رکھا۔ گویا علی سے بغض نبی سے بھی بغض ہے، خدا سے بھی بغض ہے۔ کیوں؟ اس لیے علی کی محبت کا حکم بھی خدا دے رہا ہے اور وسیلہ محمد مصطفیٰ کو بنا رہا ہے۔ لہذا علی کی محبت ضروریات اسلام میں سے ہے۔ اور سید الرسل نے مختلف مقامات پر، جیسا کہ ملتا ہے کہ مسجد النبوی میں سید الرسل نماز سے فارغ ہوئے، اصحاب موجود ہیں، ذرا اصحاب رسول انتظار میں ہیں کہ آج جو کچھ آثار ظاہر ہو رہے ہیں، آج پھر کوئی نیا کام ہونے والا ہے۔ رسول اللہ نماز پڑھنے کے بعد بیٹھ گئے اور علی کی طرف اشارہ کیا، بیٹھ جاؤ۔ جب نبی بیٹھے، سامنے علی بیٹھے، جو اصحاب تھے جو اٹھنا چاہتے تھے وہیں پر وہ بھی سب بیٹھ گئے۔ آخر ماجرا کیا ہے؟ نبی نے اٹھایا نہیں کہ سارے بیٹھے۔ یہ اسی اثناء میں آسمان سے کچھ برتن اور تازہ کھجوریں اترتی دیکھی۔ روایت کہتی ہے
اللہ کے رسول فرماتے ہیں یا علی، آج اللہ میزبان ہے، میں اور تم اس کے مہمان ہیں۔ اے علی آؤ، آج ان اصحاب کے سامنے اللہ کے گھر میں یہ جنت سے آئی ہوئی کھجور کھانی ہے۔ روایت کہتی ہے علی مولا بھی کھجور کھاتے، نبی بھی کھجور کھاتے۔ کھجور جب تمام ہوئی، ہم بھی کھجور جب میٹھا کھانے کے بعد عادتاً ہاتھ دھوتے ہیں، تو سید الرسل نے جب کھجور کھانی ہے، علی مولا نے کھجور کھانی ہے، تو اللہ نے ہاتھ دھلوانے کے لیے پانی کا انتظام ساتھ کیا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ پانی کا برتن آیا اور ساتھ میں تشت بھی ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے یا علی اپنے ہاتھ آگے کرو، میں نے تمہارے ہاتھ دھلوانے ہیں۔ نبی نے جب یہ کہا، علی مولا کہتے ہیں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، اولا تو یہ ہے کہ میں غلام آقا کے ہاتھ دھلواؤں۔ نبی فرماتے ہیں یا علی ان اللہ امرنی، اے علی تو حق کہہ رہا ہے، لیکن کیا کروں، تیرے ہاتھوں کے دھلوانے کا حکم خدا کی طرف سے، سبحان اللہ۔ اپنی طرف سے نہیں دھونا چاہ رہا، اللہ تیرے ہاتھوں کو دھلوانا چاہ رہا ہے۔ روایت کہتی ہے اب مولا علی نے ہاتھوں کو بلند کیا، نبی نے پانی کو ڈالنا شروع کیا، اصحاب رسول دیکھ رہے ہیں، علی مولا ہاتھ دھو رہے، علی مولا کہتے ہیں یا رسول اللہ این الماء، یا رسول اللہ ہاتھ دھلوا رہے ہیں، یہ پانی تشت میں نہیں جا رہا۔ جو حیران ہے، جو پریشان ہے، ان کی حیرانگی کو توڑنے کے لیے سید الرسل لسانی وحی سے فرماتے ہیں یا علی ان الملائکہ یتسابقون علی اخذ الماء، اے علی ملائکہ ایک دوسرے پہ سرگرم لے رہے ہیں، کیوں؟ وہ تیرے ہاتھوں کے دھلے ہوئے پانی کو لے کر تبرکن اپنے چہروں پہ لگا رہے ہیں۔ اللہ یا رسول اللہ، اللہ صلی علی محمد۔ مولا علی کے اگر کمالات کی طرف دیکھیں تو رسول اللہ نے بہت سے کمالات ذکر کی، تو لہذا علی وہ ذات ہیں اللہ اپنے نبی کے ذریعے سے اکرام کر رہا ہے۔ لہذا نبی نے کبھی مسجد النبوی میں ہاتھ دھلا کر بتایا علی کی عظمت کیا ہے اور حکم خدا سے، کبھی نبی نے علی کا ہاتھ غدیر خم میں پکڑ کر دکھایا علی کون ہے، گویا یہ علی کی عظمت و کمال ہے۔ اس لیے روایت میں ملتا ہے ایک مقام پر سید الرسل اور امیر المومنین دونوں جا رہے تھے، یا کسی جگہ پر آپ ٹھہرے اور نبی نے فرمایا یا علی جاؤ تازہ دودھ لے کر آؤ، جانور کا تازہ دودھ نکال کر لے آؤ۔ علی مولا جب گئے تو اس جانور کے جو تھن تھے وہ خشک تھے، رسول اللہ نے علی کو بھیجا، علی کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ ان خشک تھنوں کو ہاتھ مس کریں گے تو اس میں دودھ آ جائے گا۔ علی مولا نے جب یہ کہا نا، نبی فرماتے ہیں یا علی فعلو کا فعلی، اے علی تو جو کر وہ ایسے ہے جیسے نبی نے کیا۔ اللہ اکبر۔ اب جو علی نے ہاتھ مس کیا دودھ نکلنا شروع ہوا، گویا نبی نے بتا دیا دنیا والوں کبھی بھی علی کا مقابلہ نہ کرنا۔
علی وہ باکمال ہے جسے اللہ نے اتنی عظمت بخشی ہے کہ اللہ قرآن میں اپنے نبی کے فعل کو اپنا فعل کہے اور نبی علی کے فعل کو اپنا فعل کہے. صلوات پڑھ دے محمد صلی اللہ علیہ. لہذا آل محمد کی یہ شان، یہ عظمت جتنی بیان کی جائے یقیناً یہ کم ہے. باقی یہ 2 دن رہ گئے ہیں، چاہتا ہوں اس میں ذرا زیادہ پیغام پہنچے. صلوات پڑھے محمد بھارتی اور بابا سے بولے. سید الرسل نے اپنے علی کے فضائل میں بڑی فضیلت یہ بخشی. فرمایا جاری انا وانت ابوا لهذه الامه، اے علی میں اور تم اس امت کے باپ ہیں. لہذا سید الرسل نے کیوں یہ کہا؟ یعنی اس اعتبار سے جیسے باپ اولاد پر ولی ہوتا ہے، یعنی اے علی میں اور تم اس باپ کے اس امت کے سردار ہیں. یعنی امت کی اطاعت، امت پر ہماری اطاعت فرض ہے، ہمارا احترام فرض ہے اور امت پر ہماری پیروی فرض ہے، وہ ہماری پیروی کریں. تو اب یہ رسول اللہ نے جو فرمایا کہ علی اس امت کے باپ ہے، ہم اس معرفت کو کیسے حاصل کریں؟ یہ معرفت اس وقت حاصل ہوگی جب کوئی اپنے ماں باپ کی تعظیم اور احترام کرے. جو اپنے ماں باپ کا احترام نہیں کرتا، جو ان کی تعظیم نہیں کرتا، جو ان سے بزرگ باپ ہے وہ اس کی تعظیم کیسے کرے؟ سبحان اللہ. نبی نے کہا میں اور تو اس امت کے باپ ہیں، جبکہ اس دنیا میں ہمارے آنے کا وسیلہ ہمارے اپنے باپ بنے، لیکن نبی اور امام ہمارے ان باپوں سے بھی افضل ہیں، ان باپوں سے بھی اشرف ہیں. کائنات کے ہر باپ سے نبی اور امام افضل ہیں. اب نبی اور امام جب یہ باپ ہیں، اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا ہم ان سے کم درجے والے ماں باپ کا احترام کر رہے ہیں. اگر ان کا احترام ہماری نگاہ میں آسان ہے، ان کی معرفت ہے، تو پھر ہم اگلے درجے کی طرف جا سکتے ہیں. اگر ہم ان والدین کا احترام بھی نہ کریں جن کے احترام کا حکم خود اللہ قرآن میں دے. ایک صلوات پڑھے محمد اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَاعْبُدُوهُ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرا. آیت مجیدہ میں فرمائے اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ قرار دو. وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور اس کے ساتھ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو، ان کے ساتھ نیکی کرو. دیکھیے آیت مجیدہ میں اللہ نے 3 حکم دیے. اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو، پھر کہا والدین پر احسان کرو. اللہ کی عبادت میں غیر کو شامل کرنا شرک ہے. ایسے کہ بھئی ہمارے پاس جو فقہ جعفریہ میں جو ہمارا عقیدہ توحید ہے، اس کی 4 اساس اور بنیاد ہیں. اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہیں قرار دے سکتے. ابھی ذات، اللہ کی ذات میں یعنی اللہ جیسا کوئی نہیں ہے. اللہ واجب الوجود ہے، جو باقی ہے وہ ممکن الوجود ہے. ممکن الوجود واجب الوجود کا محتاج ہوتا ہے، اور واجب الوجود ایک لمحے کے لیے بھی غیر کا محتاج نہیں، غیر اس کا محتاج ہے.
تو لہذا اللہ کے وجود میں، وجود خدا میں کوئی شریک، اللہ کی ذات میں کوئی اس کے شریک نہیں. لیکن اگر کوئی یہ کہے اللہ میں اور موسیٰ میں کوئی فرق نہیں، جی یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ بعضوں نے یہ کہا اللہ اور عیسیٰ میں کوئی فرق نہیں، بعض نے آج یہ کہا اللہ میں اور 14 میں کوئی فرق نہیں. اگر وہ کہیں موسیٰ اور خدا میں، عیسیٰ اور خدا میں فرق نہیں، وہ لعنت اللہ بن جائے. ہم کہیں 14 اور خدا میں فرق نہیں، ہم رحمت اللہ بن جائے. قانون سب کے لیے ایک ہے. تو آج جو بعض یہ صدا بلند کرتے ہیں وہ یہ ہو جاتے ہیں، یہ وہ ہو جاتے ہیں. اللہ اللہ ہے، پنجتن پاک ہے. اللہ معبود ہے. محمد والے محمد کائنات کے افضل ترین عابد ہیں. اللہ مسجود ہے، آل محمد ساجد ہے. ہمارے ائمہ اہل بیت، جو تاریخ ائمہ اہل بیت ہے، اگر اس کا مطالعہ کریں، ہر معصوم رسول اللہ سے لے کر امام مہدی برحق تک جس معصوم کی ہسٹری پڑھے، ولادت بعد سعادت کے بعد معصوم کا پہلا کام کیا ہے؟ خدا کی بارگاہ میں سجدہ ہے. گویا اپنے پہلے کام سے بتا رہے ہیں ہم ساجد بن کر آئے ہیں، مسجود بن کر نہیں آئے. ہم عابد بن کر آئے ہیں، معبود بن کر نہیں آئے. تو لہذا اللہ کی ذات میں کوئی شریک نہیں، اللہ کی صفات میں بھی کوئی شریک نہیں. اللہ کی صفات یعنی اس کا علم، حیات، اس کی قدرت، جو صفات اس کی عین ذات ہیں، تو یہ اللہ کے ساتھ. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا اللہ کے علم میں کوئی اس کے برابر ہے. اللہ کے علم میں نبی بھی برابر نہیں. آپ کہیں گے کوئی دلیل ہے؟ قرآن میں موجود ہے. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، میرا حبیب مجھ سے دعا مانگ، اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما. اللہ اپنے حبیب سے کہہ رہے ہیں اگر نبی کا علم خدا کے علم کے برابر ہوتا، علم کی زیادتی کی دعا کا حکم اللہ قرآن میں نبی کو نہ دیتا. اگر قرآن ہے، اگر کوئی کہے میں نہیں مانتا تو منکر قرآن ہے، اور منکر قرآن کافر بن جاتا ہے. لہذا اللہ کی صفات میں کوئی بھی، اللہ کے افعال میں، اللہ کے افعال کیا ہے؟ خلق کرنا، موت دینا، رزق دینا، صحت، بیماری، اولاد، یہ سارے کام یہ کس میں آتے ہیں؟ افعال میں. اب دنیا جو کہے کہ ہم اللہ کو چھوڑ کے کسی اور دروازے میں جائیں، کسی اور کو خالق مانے، رازق مانے، صحت دینے والا، جو کچھ ماننا ہے تو مان، لیکن سورہ بقرہ تو پہلے تو پڑھے، پہلے پارے کا ترجمہ پڑھے. انسان کی کتنی گریں کھلتی ہیں، کتنے عقیدے توہین سے ہی ہوتا ہے. وَالَّذِي خَلَقَكُمْ، اللہ وہ ہے جس نے تم سب کو پیدا کیا. ثُمَّ رَزَقَكُمْ، پیدا کرنے کے بعد چھوڑا نہیں ہے، تمہارا رازق بھی اللہ ہے. ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، موت بھی اللہ دینے والا ہے. ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، پھر زندہ بھی وہی کرے گا. ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، پھر تم سب کو اللہ کی طرف جانا ہے. لہذا قرآن کہہ رہا ہے یہ افعال سارے خدا کے. اور نمبر 4 اللہ کی عبادت، اس کی عبادت میں بھی کوئی اس کا شریک. سجدہ بھی صرف اللہ کے لیے. سجدہ بھی کس کے لیے؟ بعض اہل ایمان کہتے ہیں کہ حضرت عباس کی علم کے سامنے ہم سجدہ تعظیمی کر سکتے ہیں،
ہم شبیہ ذوالجناح کے سامنے سجدہ تعظیمی کر سکتے ہیں؟ میرا ان سے سوال ہے، اگر آپ غیر خدا کے سامنے سجدے کو سجدہ تعظیمی کا نام دیتے ہیں، کہتے ہیں شبیہ علم عباس کے سامنے سجدہ تعظیمی کریں، شبیہ ذوالجناح کے سامنے سجدہ تعظیمی کریں، پھر سوال ہے یہ جو ہم اللہ کو سجدہ کرتے ہیں یہ توہین کا سجدہ ہوتا ہے؟ بھئی ادھر تو آپ نے کر لی ہے تعظیم، ادھر توہین ہوتی ہے جو اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں، لہذا اللہ کا بھی سجدہ عظمت خدا کے سامنے تعظیماً کر رہے ہیں۔ لہذا ہمارے پاس روایت ہے اور معتبر روایت ہے، پوری ذمہ داری سے وسائل الشیعہ کی روایت ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر غیر خدا کو سجدہ کرنا جائز ہوتا میں عورتوں کو حکم دیتا وہ اپنے مردوں کو سجدہ کرے۔ یہ صرف روایت نہیں ہے، علم رجال کے اعتبار سے معتبر روایت ہے۔ ہمارے فقہاء نے اسی روایت کو سامنے رکھ کے غیر خدا کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ ائمہ اہل بیت کی ذریعے مقدس پہ جائیں، روزے پہ جائیں، ایک طرف ہو کے سجدہ کریں، آپ اللہ کو کریں اور یہ کہیں اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے حسین ابن علی کی زیارت شرف ادا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، اللہم صلی علی محمد۔ لہذا دیکھیں اللہ عبادت کا ذکر کر رہا ہے اور شرک کی نفی کی بات کر رہا ہے، اس کے ساتھ کیا کہا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، یعنی اللہ کو اپنی عبادت جتنی پسند ہے جتنا شرک سے نفرت کرتا ہے، ان چیزوں کے ساتھ اگر اللہ نے کوئی چیز لائق تعظیم سمجھی ہے وہ والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے۔ سبحان اللہ۔ جہاں اللہ شرک کو پسند نہیں کرتا، اگر اپنے ساتھ پسند کر رہا ہے، اپنی عبادت کے ساتھ کوئی عمل پسند کر رہا ہے تو وہ والدین کے ساتھ احسان۔ ماشاءاللہ۔ اس قدر خدا کی نگاہ میں والدین کا مقام اور امام محمد باقر علیہ السلام اللہ امام فرماتے ہیں زبان عصمت سے، فرماتے ہیں من یضمن لی بر الوالدین وصلۃ الرحم اضمن لہ ثلاث۔ امام فرماتے ہیں ہمارے موالیوں، ہمارے حکمداروں، جو تم میں سے دو کاموں کی ضمانت دے دے میں امام حجت خدا اسے تین چیزوں کی ضمانت دیتا ہوں۔ دو چیزوں کی ضمانت تم دو، تین چیزوں کی ضمانت میں دیتا ہوں۔ مولا کون سی دو چیزیں؟ بر الوالدین وصلۃ الرحم، کہا دو کام تم کرو، والدین سے نیکی کرو، رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرو۔ بولا کون سے تین کام جس کی گارنٹی آپ دے رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کثرت المال، اللہ تمہیں اتنا مال دے گا جو مال نہیں ہوگا، مال کی کثرت ہوگی، سنبھالنے بھی نہ سنبھال پاؤ گی، اتنی مال کی کثرت ہوگی۔ وزیادت العمر، اللہ تمہیں زندگی بھی برکت والی لمبی دے گا۔ والمحبہ فی العشیرہ، خاندان میں اللہ عزت و کرامت دے گا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ لیکن ہم یہ تو کہیں، دیکھیں آج ہر بندہ چاہتا ہے میری زندگی لمبی ہو، میرے پاس روپیہ پیسہ جائیداد زیادہ ہو اور میرے خاندان میں میری فیملی میں میری عزت اور لوگ رسپیکٹ کی وجہ سے مجھے دیکھیں، ہر شخص چاہتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں یہ تین چاہتے ہو تو دو کام تم کرو، والدین کے ساتھ نیکی، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی۔ آئیں پہلے ذرا والدین کے ساتھ نیکی، پھر دوسرے پہ بھی تھوڑی روشنی ڈالتے ہیں۔ والدین کے ساتھ نیکی کیا ہے؟ خود معصوم فرماتے ہیں، نیکی کا پوچھا گیا احسان سے کیا مراد ہے؟ امام فرماتے ہیں والدین کے ساتھ احسان سے مراد یہ ہے
ان کی حاجت بیان کرنے سے پہلے حاجت کو پورا کر دو، یہ ہے والدین کے ساتھ احسان۔ آج کے دور میں مثال سمجھا دو، بوڑھے ماں باپ ہیں، مثلا شوگر کی ٹیبلٹ لیتے ہیں، بلڈ پریشر، کوئی اور مسئلہ، یا مثلا ماں باپ کی عینت خراب ہو چکی ہے، جو کوئی اور ضرورت کی کوئی چیز لانی ہے، تو امام کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں؟ اس سے پہلے کہ ماں تجھ سے دوائی کا سوال کرے، دوائی ختم ہونے کا انتظام نہ کر، بلکہ ختم ہونے سے پہلے دوائی دے۔ ابھی بیوی نے ایک سوٹ پہنا نہیں ہوتا، دوسرا لے کر آ جاتے ہیں۔ کاش اتنی محبت تو ماں باپ کے ساتھ ہو، جنہوں نے دنیا میں آنے کے لیے وسیلہ بنے، جنہوں نے سب کچھ ہم پہ قربان کیے، جنہوں نے اعلیٰ تعلیم دلوائی، جنہوں نے اپنا گھر بنایا کہ یہ میرے بچے کے لیے یہ کمرہ ہو، یہ میری بہو کے لیے یہ ہو، وہ ہمارے لیے اتنا انتظام کریں، ہم ان کے لیے غذا کا تھوڑا انتظام نہ کریں، اور ہم چھوٹی چھوٹی بات پہ حساب رکھیں۔ میرے آپ کے پاس اتنے ہیں، کبھی باپ نے بھی آپ سے حساب مانگا ہے؟ آج تک جو تمہیں کھلایا ہے، آج تک جو پہنایا ہے، جو شادی کا خرچہ کیا ہے، کتنی باپ نے ہم پر جو ہے وہ نعمتیں ہمیں بخشی ہیں، کبھی اس نے بھی سوال کیا؟ صلوات پڑھے محمد رضی اللہ۔ لہذا والدین کے ساتھ احسان، ان کی حاجت طلب کرنے سے پہلے، یعنی ان کے سوال سے پہلے ان کی حاجت پوری کر۔ حتیٰ کہ یہاں تک علماء نے جو نکات میں سے بیان کیا کہ مثلا اگر پیرنٹس سوئے ہوئے ہیں، یہ بھی احسان میں آتا ہے کہ صبح کو اٹھ کے اتنی زحمت نہ ہو ان کو جوتا دوسری طرف جا کے پہننا پڑے، بلکہ جوتا اس طرح مرتب کریں جیسے چار پائی سے نیچے اترے آسانی سے جوتا پہن سکیں۔ اللہ اکبر! دین تو ہمیں والدین کا اتنا باادب بنانا چاہتا ہے، اور کتنے بدنصیب بدبخت ہیں جو والدین پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں، جو والدین کو گالی دیتے۔ لہذا بدبختی کی، اس لیے ڈرنا چاہیے باپ اور ماں کی بد دعا سے۔ معصوم فرماتے ہیں ماں باپ کی دعا بھی اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے اور بد دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ یہ جو دعائے مشلول جو آپ لوگ پڑھتے ہیں، اس کو اپنی زندگی کا حصہ قرار دیں، جو مولا علی نے تعلیم دی ہے۔ ایک جوان جسے باپ نے بد دعا دی، ہاتھ شل ہو گیا، کعبہ کے غلاف کو پکڑ کر رو رہا ہے۔ امام حسین ابن علی آئے، کیوں رو رہا ہے؟ میرے بابا بلا رہے۔ جب گیا بتایا یہ مصیبت اور پریشانی ہے، باپ نے بد دعا دی تھی، تو آپ نے فرمایا کہ اس دعا کو اپنی زندگی میں شامل کر۔ دعائے مشلول اس نے پڑھنا شروع کیا، اس کی برکت سے اللہ نے اس کو صحت و عافیت بخشی۔ تو وہ اس میں پیغام کیا ملا؟ باپ کی بد دعا سے ہاتھ شل ہو۔ لہذا ماں باپ کی بد دعا سے ڈرے۔ ماں باپ کی بد دعا سے پہلے معصوم ملائکہ بھی بد دعا دیتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں دو فرشتے خدا کی طرف سے معمور ہیں۔ ایک فرشتہ روزانہ دعا کرتا ہے، اللہم احفظ البارین بعصمتک، بار الہ جو والدین کے ساتھ نیکی کرنے والے ہیں، تجھے تیری عصمت کا واسطہ ان کی حفاظت کر۔ یہ ملائکہ دعا کرتے ہیں، والدین دعا نہ بھی کریں، ملائکہ دعا کر رہے ہیں، اور جن کی دعا رد نہیں ہوتی۔ اور پھر ایک اور فرشتہ ہے وہ بد دعا کرتا ہے، اللہم اہلک العوقین بغضبک، باری نار جو والدین کو تکلیف اور اذیت دینے والے ہیں،
اپنے غضب سے ان کو تباہ و برباد کر دے۔ اب بتائیں ملائکہ بد دعا دیں ہلاکت کی، بربادی کی، کیسے یہ بچہ والدین کو ناراض کر کے بزنس مین بن سکتے ہیں؟ بزنس مین بن جائے کہاں اس کو ترقی مل سکتی ہے؟ جاب میں کیسے برکت آ سکتی ہے؟ گھر میں کیسے رحمت آ سکتی ہے؟ جب تک ماں باپ کو راضی نہ کرے گا رب کی ذات بھی راضی نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ آج ہم فرش عذاب پہ ہے نا حسین کی ماں کو پرسہ دینے کے لیے، یاد رکھ جب تک تیری ماں راضی نہ ہوگی حسین کی ماں بھی راضی نہ ہوگی۔ جب تک حسین کا بابا، جب تک تیرا باپ راضی نہ ہوگا حسین کا بابا بھی راضی نہ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اس لیے تیرے ماں باپ کی عظمت کی اہمیت کو حسین کی ماں اور باپ نے بیان کیا ہے، یہ ان کی تعلیمات ہے۔ لہذا والدین کا احترام کیجیے، والدین کی خدمت۔ یہ نہ کہیں کہ ہم والدین کو اب سب کچھ کھلا دیں۔ والدین کا کیا رتبہ اور کیا شان ہے۔ آج اگر ساس بہو کو کوئی کام بتا دے اور بیوی نے شوہر کو بتایا تو گھر میں جھگڑا ماں کے ساتھ، کیا کہتے ہیں؟ اماں میری بیگم کوئی نوکرانی بن کر آئی، نوکرانی بنا کر لے آئے ہیں یا بہو بیٹی بنا کر لے آئے؟ یہ جوان ماں کو جواب دیتا ہے۔ تاریخ کہتی ہے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی امام جناب فاطمہ بنت اسد قربان جاؤں علی کی ماں کہتے ہیں اے مادر گرامی بنت رسول آ رہی ہیں، آپ کے ساتھ گھر کے کاموں میں مددگار بھی ہوں گی اور آپ کے ساتھ چکی بھی چلوائی۔ اے جوانوں ذرا مولا علی سے سیکھیں۔ مولا علی نے تو نہیں کہا کہ میری بیگم نوکرانی بن کے آ رہی، کائنات کی عظیم سیدۃ النساء العالمین بی بی علی کی ماں کی خدمت گزار بن کے آ رہی۔ ہاں گھروں میں یہ ضرور ہونا چاہیے، جس طرح بہو کو چاہیے اس کے اوپر حق بنتا ہے کہ وہ ساس کا احترام کرے، اور جو ساس ہے وہ بھی بہو کا احترام کرے۔ اس لیے علماء اخلاق کہتے ہیں یہ بہترین طریقہ ہے، جس طرح آپ نے بیٹے اور بہو کو بند کمرے میں آزاد چھوڑا ہے اس کمرے سے باہر بھی ان کو آزاد زندگی گزارنے۔ اگر ہم کسی کی زندگی میں بولیں گے تو مسائل کھڑے ہوں، لہذا احترام کا تقاضا۔ ہاں جہاں بچے اولاد غلطی کر رہے ہیں ان کو سمجھائیں، معاشرے کے ساتھ کیسے رہنا ہے، سلیقہ کیسے ہو، زندگی کیسے گزارنی ہے، لہذا یہ ادب سکھانا بھی ضروری ہے۔ لہذا یہ والدین کا حق، والدین سے محبت۔ اس لیے سید رسول نے اپنی احادیث میں کیا فرمایا؟ النظر الی کعبہ عبادہ، کعبے کی طرف دیکھنا کیا ہے؟ النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کے چہرے کی طرف دیکھنا کیا ہے؟ النظر الی المصحف عبادہ، قرآن کی طرف دیکھنا کیا ہے؟ النظر الی العالم عبادہ، عالم کے چہرے پہ دیکھنا کیا ہے؟ النظر الی وجہ الوالدین عبادہ، جہاں علی کے چہرے پہ دیکھنا عبادت ہے اسی زبان سے فرمایا والدین کے چہرے پہ دیکھنا بھی عبادت ہے۔ جہاں قرآن کو دیکھنا عبادت ہے اسی زبان سے فرمایا والدین کے چہرے پہ رحمت سے دیکھنا یہ بھی عبادت ہے۔ تو لہذا والدین کا احترام ایک عظمت یہ مقام۔ تو امام نے دو چیزوں کو ذکر کیا، ہماری کامیابی جو ہمیں 3 سعادتیں ملیں گی دنیا میں، کثرت مال،
لمبی زندگی، خاندان میں عزت اور رسپیکٹ۔ امام فرماتے ہیں دو کام کرو، ایک والدین کے ساتھ نیکی، دوسرا رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی۔ صلہ رحمی کیا ہے؟ بھائی نے نہیں پوچھا، ہم ناراض ہو گئے، اس نے ہمیں چائے نہیں پلائی تھی، انہوں نے نیاز بھی ہمیں نہیں بلائی، اگر وہ نہیں پوچھتا ناراض ہوتا ہے، آپ پوچھ لیں، آپ پوچھ لیں۔ لہذا یہ ناراضگی، اب پھر ہم اولاد میں بیٹھ کے بھائی کے خلاف، اپنی بہن کے خلاف، دوسرے لوگوں کے خلاف جب باتیں کریں گے، یاد رکھیں آپ اپنی نسل کو اپنے بہن بھائیوں سے نفرت کا درس نہیں دے رہے، آپ اپنے بہن بھائیوں سے پہلے ان کو یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ جس طرح میں اپنے بہن اور بھائی سے نفرت کرتا ہوں، تم لوگوں نے آپس میں ایسے نفرت کرنی۔ آپ اپنے عمل سے پریکٹیکل، اور کل اگر اولاد غلطی کرے گی تو وہ پلٹ کر بہن بھائی کو یہی جواب دے گی، ہمارے بھی باپ نے بہن سے 10 سال بولنا چھوڑ دیا تھا۔ باپ کی غلطی کو اپنے لیے دلیل بنا رہے ہیں جو باپ نے اولاد میں بیٹھ کے کی تھی۔ لہٰذا ایسی غلطی نہ کیجیے جو ہماری نسلیں بے دینی کی طرف چلی جائے۔ صلوات پڑھیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بارے دیگر بابات بلند صلوات اللہم صلی اللہ۔ لہذا ایسا کردار نہ اپنائیں۔ بیٹھیں بیٹا، صلوات پڑھیں محمد و اہل بیت اللہم صلی علی محمد۔ صلوات پڑھیں محمد و اہل بیت اللہم صلی علی محمد۔ بارے دیگر بابات بلند صلوات۔ اللہ اکبر، یا علی اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ لہذا ہم اپنی اولاد میں بیٹھ کے جو غلطیاں کریں گے، یاد رکھیں کہ ہم اولاد کی تربیت نہیں کرتے، ان کو غلطی کی طرف لے کے جاتے۔ اگر بچہ پھپھی کی، ماموں کی، خالہ کی، چچا کی شکایت کرتا ہے تو اسے روکیں، نہ کہ اس کو شاباش دیں، پھر وہ اور بڑھ جائے گا آگے۔ تو لہذا آداب کا تقاضا یہ ہے، اپنے آپ سے اگر کسی کی ناراضگی ہے، آپ بچوں کو یہ تعلیم دیں، بیٹا آپ کو گلی میں چچا، ماموں، خالو، پھوپھا کہیں نظر آئیں، آپ نے رک کے سلام کرنا ہے۔ آپ کی تربیت یہ ہونی چاہیے۔ آل محمد نے یہ تربیت دی ہے، یہ نہیں کہ قطع رحمی کریں۔ اور قطع رحمی کرنے سے کیا ہوتی ہے؟ امام نے کیا بتایا؟ صلہ رحمی کرنے سے زندگی بڑھتی ہے۔ معصوم فرماتے ہیں قطع رحمی کرنے سے موت کو جلدی دعوت دی جاتی۔ جو قطع رحمی کرتا ہے گویا وہ موت کو دعوت دے رہا ہے، جلد آؤ۔ جو قطع رحمی کرتا ہے وہ رزق خدا کو دور کر رہا ہے۔ جو قطع رحمی کرتا ہے خاندان سے دور ہو رہا ہے۔ مثلا دیکھیں، میں مثال دیتا ہوں، میں کہتا ہوں جی یہ صحیح نہیں ہے، ان میں مجھے عیب، پھر میں نے کہا یہ بھی صحیح نہیں، میں نے کہا یہ صاحب بھی صحیح نہیں، وہ بھی صحیح نہیں، ہر ایک کے بارے میں کہہ رہا ہوں وہ صحیح نہیں ہے، وہ صحیح نہیں ہے، وہ صحیح نہیں ہے۔ کتنے ایسے لوگ آپ کو خاندان میں ملیں گے کہتے ہیں یہ بھی صحیح نہیں، وہ بھی صحیح نہیں، وہ بھی صحیح نہیں۔ بھئی سارے صحیح نہیں ہیں، آپ نبی اور امام ہیں، دنیا تو غلط ہے، آپ صحیح ہیں، آپ پاک ہیں۔ خود اپنا بھی ذرا آئینہ دیکھیے کہ آپ کے اندر کیا ہے۔ تو لہذا جو بندہ دوسروں میں عیب دیکھتا رہتا ہے، اس لیے مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں جو چھوٹی چھوٹی بات پہ عداوت رکھتا ہے، لوگوں سے نفرت رکھتا ہے، امام فرماتے ہیں یہ شخص تنہا رہ جاتا ہے، تنہا، خاندان سے کٹ جاتا ہے، اکیلا رہ جاتا ہے۔ دیکھیں میں ایک مثال دیا کرتا ہوں، آپ مسجد میں جاتے ہیں نماز پڑھنے، وہاں پر آپ دیکھتے ہیں تسبیح جس کے دانے مکمل ہیں،
نمازی لوگ اس تسبیح کو اٹھاتے ہیں۔ ایک تسبیح آپ نے دیکھی جس میں دانے مکمل نہیں، تسبیح ہے اس میں آپ کو دھاگا کافی فاصلے سے دکھائی دے رہا ہے، جس سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ تسبیح نامکمل ہے، اس کے دانے مکمل نہیں ہیں۔ گویا معلوم ہوا جس تسبیح کے عدد دانے مکمل نہ ہو وہ ذکر الہی کے بھی قابل نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ تو لوگ تسبیح کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو جو ہم سب کی مثال خاندان تسبیح کے دانوں کی طرح ہے۔ اگر کوئی اپنی حیثیت کو باہر کرے تو یاد رکھیں اس ایک دانے کو بھی لوگ چھوڑ دیتے ہیں، پھر باقی تسبیح کو کچھ اور دانوں سے جوڑا جاتا ہے۔ لہذا اپنی حیثیت وہ رکھیں، اگر آپ خاندان سے جڑ کر رہیں گے آپ کا وقار بلند رہے گا۔ ماشاء اللہ۔ اس لیے خاندان کو پشت کا زور کہا گیا ہے، خاندان کو آپ کا وقار کہا گیا ہے۔ خاندان سے علیحدہ نہ رہیے، خاندان کو نہ چھوڑیں۔ اس لیے احادیث میں ہے جو لوگوں کی پرواہ نہیں کرتا وہ ذلیل ہو کے رہ جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہم کیوں پرواہ کریں، کہتے نہیں پورے آدھا یہ کہنا کہ ہم لوگوں کی پرواہ نہیں کرتے، ہم خاندان کی پرواہ نہیں کرتے، نہیں، لوگوں کا احترام، لوگوں کے رتبے کا مقام، لوگوں کے رتبے اور مقام کا لحاظ کرنا ہے۔ رسپیکٹ دیں گے تو رسپیکٹ آپ لیں گے۔ اگر آپ توہین کرتے رہے، طرز بازی کرتے رہے، یاد رکھیں پھر معاشرہ بھی آپ کو عزت نہیں دے۔ ایک سوال پڑھے محمد لہذا صلہ رحمی۔ دیکھیے ایک روایت، ایک شخص ہے امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہ آگے کہتے ہیں جب رسول اللہ میرا چچا ذات ہے، ایک مکان پہ قابض ہے، مجھے صرف ایک کمرہ بھی ہے، باقی بھی قابض ہے۔ بولا میں چاہوں تو میں اپنے تعلقات استعمال کر کے گورنمنٹ سے وہ مکان حصہ لے سکتا ہوں۔ اب آپ کے پاس آئے ہوں، بتائیں میرا شرعی حکم میرے لیے کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں تم اپنے اس ارادے سے باز رہو اور صبر کرو، اس کے خلاف اقدام نہ کرو، انشاءاللہ جلد تم خیر پاؤ گے۔ کچھ وقت گزرا، مدینہ شہر میں وبا آئی، جیسے یہاں بھی کچھ عرصہ پہلے کرونا وائرس آیا تھا۔ وبا آئی جس کے نتیجے میں اس کا چچا زاد اور اس کی پوری فیملی ڈیتھ ہو گئی۔ اب یہ ساری جائیداد، اس کا بزنس، روپیہ، پیسہ، سب کچھ اس جوان کو ملا۔ کچھ دنوں کے بعد خوشحال خدمت امام میں آیا، آ کر کہتا ہے فرزند رسول اللہ کا شکر ہے اب تو میرے حالات بدل گئے، فرزند رسول اب تو میرے گھر میں خیر و برکت ہے، اب تو میرا گھر بھی وسیع ہو گیا ہے، اب تو میرے لیے خیر و برکت ہے ہر طرف۔ امام فرماتے اے فلاح یہ نہ سمجھنا یہ خیر و برکت تیری اپنی طرف سے تجھے ملی ہے، جو تو نے اپنے چچا زاد کے سلوک پہ صبر سے کام لیا، اللہ نے اس برکت سے تجھے یہ مال عطا کیا، اور تیرے چچا زاد نے جو خطا رحمی کی تھی سزا کے طور پہ وہ نعمت، رزق، زندگی اور خاندان کی محبت سے محروم ہوتے موت کا شکار ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے کہ جب انسان خاندان والوں سے کٹ جائے، خاندان والوں کے حقوق کھانا شروع کر دے، تو لہذا انسان کے اوپر پھر خود مصیبتیں آتی ہیں۔ لہذا آج کا دن حضرت عباس علمدار سے منسوب ہے۔ اللہ نے جس طرح قرآن میں توحید کا پیغام دیا، حضرت عباس علمدار امام الموحدین کا لال بچپن میں پیغام توحید ہے۔ امام علی علیہ السلام ایک دن حضرت عباس سے کہتے ہیں یا بنی عباس قل واحد، بیٹا کہو ایک۔ حضرت عباس کہتے ہیں واحد، ایک۔
امام علی فرماتے ہیں بنیا قل اثنین، بیٹا کہو دو. حضرت عباس رک گئے. امام کہتے ہیں بیٹا دو کہو. عباس علمدار معرفت توحید رکھنے والا کہتے ہیں یا ابتا استحی بلسان الذی قلت واحد اقول اثنین. بابا عباس کو حیا آتی ہے جس زبان سے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا ہے اس سے دو کہوں. اللہ اکبر. امام گنتی کی تعلیم دینا چاہ رہے ہیں اور عباس علمدار اس میں بھی پیغام توحید دے رہے ہیں. اور اس وقت امام علی نے عباس علمدار کی پیشانی کو چوما. جناب زینب عالیہ یہ منظر دیکھ رہی ہیں. پوچھا بابا اتحبنا، کیا آپ ہم سے محبت کرتے ہیں؟ حبان لا یجتمعان فی قلب واحد. بابا ایک دل میں دو محبتیں نہیں آ سکتی. حب اللہ و غیرہ، اللہ کی بھی محبت آ جائے اس کے غیر کی بھی محبت آ جائے. فرمایا حب الحب للہ، محبت صرف اللہ کے لیے. اور والشفقۃ لأولادنا، بیٹا اولاد کے لیے شفقت ہے. محبت اللہ کے لیے اور شفقت اولاد کے لیے. اور یہ جگر کے ٹکڑے ہیں جو زمین پر چلتے ہیں. لہذا کربلا کا مظلوم عباس علمدار نصرت حسین کے لیے بڑی قربانی دی. عباس علمدار میدان کربلا. علامہ علی نقی نقل، میں نے یہ روایت کہیں نہیں پڑھی لیکن علامہ علی نقی نقل آل اللہ مقام سے روایت ہمارے بزرگ علماء بھی نقل کرتے ہیں کہ جب عباس علمدار آئے آقا حسین کی خدمت میں، مولا حل لی من رخصہ، مجھے بھی مرنے کی اجازت ہے. زہرا طلال کہتے ہیں بھیا عباس تو زینب کے حصے کا بھائی ہے، جا علی کی بیٹی کے خیمے میں اجازت لے کے تو جا سکتا ہے. عباس علمدار جناب زینب کے خیمے میں آئے. جناب زینب خیمے میں بیٹھی ہیں. عباس علمدار شرم و حیا کا پے کر علی کی بیٹی کے سامنے بیٹھے ہیں. کہتے ہیں اے بنت علی، اے علی کی بیٹی شہزادی، مجھے آقا حسین نے بھیجا ہے، چاہتا ہوں آپ کی اجازت سے نصرت حسین کے لیے جاؤں. اجرکم علی اللہ عزا. روایت کہتی ہے ایک مرتبہ علی کی بیٹی کی آنکھوں میں آنسو آنا شروع ہو گئے. عباس علمدار کہتے ہیں اے بہن زینب آپ رو کیوں رہی؟ فرماتی ہیں بھیا عباس، جب میں کوفہ میں تھی ایک مرتبہ بابا علی نے کہا تھا زینب بیٹا یہی کوفہ ہوگا، اسی کوفہ میں تجھے قیدی بنا کر تیری سر سے ردا لوٹ کر کوفہ کے بازاروں اور دربار میں پھرایا جائے گا. میں بڑا سوچتی تھی بھلا جس بہن کا بھائی عباس جیسا ہو وہ کوفہ میں قیدی بن کر آئے گی، بے متنع و چادر آئے گی. عباس مجھے یقین ہو گیا جو بابا نے خبر دی تھی آج تو جا رہا ہے. ہائے زینب کا پردہ بھی سالم نہ رہے گا. اے زینب قیدی بن کے بازاروں میں بھی جائے گی. اجرکم علی اللہ زادارو. آیت اللہ حبیب اللہ کا شانی نقل کرتے ہیں عباس علمدار جب آئے نا ایک مقام پر کیا دیکھا؟ ایک خیمہ ہے جس خیمے میں العطش کی صدا بلند ہے. عباس علمدار خیمے میں داخل ہوئے. کیا دیکھا؟ آل محمد کے چھوٹے چھوٹے بچے اس خیمے میں ہیں. اس خیمے میں سارے پانی کے مشکیزیں خالی ہے، کسی میں کوئی ایک قطرہ پانی کا نہیں ہے. ہائے کوئی بچہ مشکیزے کو منہ سے لگائے ہوئے ہے.
کسی بچے نے خالی مشکیزے کو سینے پہ رکھا ہوا ہے، کسی بچے نے مشکیزے پہ اپنا رخسانہ رکھا ہوا ہے، اور العطش العطش کی صدا ہے۔ یا ادھر سے جناب سکینہ آئی، کہا یا امی العباس، اے چچا عباس یہ مشکیزہ لیجئے، اور میرا اصغر پیاسا ہے۔ اے عباس نے مشکیزہ تھاما، ادادار و روایت کا جملہ۔ اب عباس نے بچوں کی یہ پیاس کی شدت دیکھی، آئے آقا حسین کے پاس، آقا آئے آل محمد کے بچے پیاسے ہیں۔ روایت کا جملہ، عباس سے علمدار آقا حسین کی اجازت سے نہر فرات کی طرف بڑھے۔ آئے جب اپنا گھوڑا فرات میں ڈال دیا، روایت کہتی ہے یا عباس سے علمدار نے مشکیزے کو بھرنے کے بعد عباس نے ایک چلو پانی بھرا، فذکر عطش الحسین، عباس کو حسین کی پیاس یاد ہے۔ دشمن دیکھ رہا ہے کہ عباس کا فرات پہ قبضہ ہو گیا، چلو ڈال دیا، عباس نے وفا کا عملی درس دے دیا۔ اب روانہ ہونے لگے، مشکیزے کو اپنے کاندھے پہ ڈالا۔ روایت کہتی ہے عباس کی ایک تمنا ہے یہ مشکیزہ یہ خیموں تک پہنچ جائے۔ ازادار روایت کہتی ہے یا ایک درخت کے کھجور کے درخت کے پیچھے ایک لعین چھپ کے کھڑا ہے، عباس سے علمدار پر تیروں سے بھی حملہ ہو رہا ہے۔ یہ ایک لعین نے وار کیا عباس کا دایاں ہاتھ، قلم ہوا، عباس سے علمدار نے مشکیزے کو بائیں ہاتھ میں بازوں میں تھاما، یہ ایک اور شکی نے دوسری طرف سے حملہ کیا، عباس سے علمدار کا بائیں ہاتھ قلم ہوا۔ عباس نے کیا کیا؟ عباس سے علمدار نے مشکیزے کو دندان میں لے لیا۔ یا ایک تمنا ہے اے یہ مشکیزہ اے خیام حسینی کی طرف پہنچ جائے۔ روایت کہتی ہے یہ ایک لعین نے تیر چھوڑا، ایک تیر مشکیزے میں لگا، یا کئی تیر اور چھوڑنے والے تھے، ایک تیر پیوست ہوا عباس کے سینے میں، ایک تیر آیا عباس کی آنکھ میں، یا عباس ذہن پر نہ سنبھلے، یہ ایک ظالم نے پیچھے کی طرف سے گرز مارا۔ اے عباس نے آواز دی یا حسین، اے بھیا حسین میری مدد کو آئیے۔ حسین نے خیام کو چھوڑا، جلدی سے آئے۔ روایت کہتی ہے جب حسین مظلوم آئے عباس سے علمدار کے پاس، کیا کیا؟ عباس کا سر خاک کربلا، آپ کے بالوں میں مٹی ہے۔ ایک مرتبہ امام حسین نے عباس کے بالوں سے خاک کو صاف کیا، عباس کا سر اپنی گود میں رکھا، حضرت عباس کا گریہ بلند ہوا۔ حسین مظلوم کہتے ہیں بھیا عباس رونے کا وجہ کیا ہے، رونے کا سبب کیا ہے؟ یا عباس کہتے ہیں مولا میں اس وقت کو یاد کر کے رو رہا ہوں جب آپ زین سے زمین پر آئیں گے اور زارا کے لال کی ظلموں میں اور خاک کربلا ہوگی، سر کوئی اٹھانے والا صاف کرنے والا نہ ہوگا۔ آج میرے سر کے بالوں سے آپ نے خاک صاف کی، اجرکم اللہ دادارو۔ ہائے حسین، حسین کی گود میں عباس کا سر ہے۔ عباس علمدار کہتے ہیں آقا عباس کی ایک تمنا ہے، کیا تمنا ہے؟ چاہتا ہے وقت موت سے پہلے آپ کی زیارت کر لے۔ ایک آنکھ میں تیر ہے، دوسری آنکھ میں خون ہے۔ امام مظلوم نے عباس کی آنکھ سے خون کو صاف کیا، اور ایک مرتبہ جب زیارت حسین ہو گئی، عباس سے علمدار
عباس کہتے ہیں مولا مجھے خیام میں نہ لے جائیے گا. اے عباس بھیا کیوں؟ سید عبد الرزاق مکرم اپنی کتاب حضرت عباس میں نقل کرتے ہیں. اس کی وجہ عباس علمدار نے یہ بتائی انی مستحب من ابنتک السکینہ. مولا آپ کی لاڈلی سکینہ سے اور میں پانی کا وعدہ کر کے آیا تھا. اجرکم علی اللہ. آئے جب حسین آئے مشکیزہ لیے عباس کا علم لیے خیام کی طرف آئے اور ننھی سکینہ انتظار میں بابا اور میرے چچا کا آئے اور میرے بھیا اصغر کے لیے پانی لینے گئے تھے. ماتانے حسین